بچہ توریت سیکھے گا. کیا کہنا ہے؟ ہمارا بچہ ہر بچہ پہلے توریت پڑھے گا. یہودی اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو اس کو ذہین بنانے کی غذائیں کھلاتے ہیں. اس ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ بچے کا ذہن اچھا ہو. ایسا کام لیتے ہیں کہ بچہ دماغی ہو. ان کا ایک ٹارگٹ ہے کہ ہم بچہ ذہین پیدا کریں گے اور بچے کو خوب پڑھائیں گے, اور جب بچہ پڑھ لے گا تو ناکارہ نہیں ہوگا, وہ کامیاب ہوگا اور وہ ہر جگہ ترقی کرے گا. کیا ہم لوگ اتنا زور دیتے ہیں؟ باپ اتنا بڑا کاروبار کر لیا کہ الجھ گیا کاروبار میں. اسے یہ پتا نہیں بچہ ٹیوشن گیا کہ نہیں, اسے معلوم نہیں بچہ اسکول میں کس طرح پڑھ رہا ہے, کس قسم کے اسکول میں پڑھ رہا ہے. مسلمانوں نے علم پہ دھیان نہیں دیا. آج بھی اگر ہم علمی اعتبار سے دیکھیں تو ریسرچ کرنے والی کمیٹیاں کہتی ہیں, جو رپورٹیں ہمارے سامنے ہیں وہ یہ ہیں کہ کچھ بچے ایسے ہیں جو 5واں پڑھ کر چھوڑ دیتے ہیں, کچھ بچے ہیں جو پڑھنے بھی نہیں جاتے, اور بعض بچے ہیں جو 8واں پڑھ کر چھوڑ دیتے ہیں, کچھ بچے جو 10واں کلاس سے 12واں کلاس سے یعنی اعلیٰ تعلیم تک پہنچنے سے پہلے پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں. ہر قوم میں اتنے بچے ہیں, لیکن سب سے زیادہ پڑھائی چھوڑنے والے جو بچے ہیں وہ مسلمانوں کے بچے ہیں. یہ کتنی کھلی حقیقت ہے جو ہمارے ضمیر کو زندہ کر رہی ہے. ہم پڑھائی پہ دھیان دیں اور تن من دھن کی قربانی لگا دے. آج اس اصلاح معاشرہ کانفرنس میں وعدہ کرو کہ کرائے کے مکان میں رہ لو مگر بچے کو اچھا اسکول. کیا کہنا ہے؟ ماشاءاللہ. اپنا گھر نہ بناؤ. واہ واہ. رہنا تو ہی ہے, چند دن رہنا, تو کون قبر میں اٹھا کے مکان لے جانا, رہنا مقصد. کیا کہنا ہے؟ ماشاءاللہ. یہ 50 لاکھ کا اور 70 لاکھ کا گھر نہ بناؤ, 50 کروڑ کی اولاد بناؤ. آپ کی اولاد 50 کروڑ کی ہو, اور جب دنیا سے جانے لگو اور پوچھا جائے تم کیا کر کے آئے ہو یا دنیا سے کیا کر کے جا رہے ہو, تو کہو میں کچھ کر کے نہیں جا رہا ہوں, رسول اللہ کا ایک وفادار سچا غلام پیدا کر کے جا رہا ہوں, میں ایک سچا سپاہی پیدا کر کے. کیا کہنا ہے؟ واہ. تمہارے مکان دن بدن پرانے ہوتے جائیں گے. مکان کی قیمت نہیں ہے, اولاد کی قیمت ہے. اولاد کو اتنا اسٹرانگ کر دو. اہل برکات جو سادات ہیں وہ نعرہ لگاتے ہیں نا کہ آدھی روٹی کھاؤ بچوں کو پڑھاؤ. بلکہ اگر آپ چاہو تو یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ ایک ٹائم کھاؤ بچوں کو پڑھاؤ. کیا کہنا ہے؟ ماشاءاللہ. بچوں کو پڑھاؤ. بہت اچھا. یہ حضور نے سب سے پہلے. اچھا یہاں سے بھی سبق لو. جوان سمجھ رہے نا میری بات؟ ایسا تو نہیں کہ خشک باتیں کر رہا ہوں, میرے پاس وہ تر باتیں ہیں جس پہ نعرے لگتے ہیں, مگر میرا درد ہے کچھ کہ زندگی ایک بار ملی ہے بھائی, بار بار تو میں پیدا نہیں ہوں گا, اور جو میرا آج کا دن نکل گیا وہ دوبارہ مجھے ملے گا نہیں. آج اگر میں جذبات سے کھیل کے چلا جاؤں تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا, لیکن اگر 5 لوگوں نے بھی مجھے قبول کر لیا تو شاید میں ان کی وجہ سے بخش دیا جاؤں. آج کا آپ کا دن جو نکل گیا ہو ہلہ میں, یہ دوبارہ آپ اربوں خربوں لگا کے یہ دن واپس نہیں لا سکتے, اور وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. ہم آخری امت ہے, چراغ سحری کی طرح ہے, کس ٹائم بجھ جائے کوئی ٹھکانہ نہیں. ہر دن کی ایک قیمت ہے اپنی جگہ. آپ دیکھو جس معاشرے میں حضور تشریف لائے کیا کیا گندگی تھی. سب سے بڑی گندگی یہ تھی کہ لوگ اپنی زندہ بچیوں کو گاڑ دیتے تھے. یہ کوئی کہانی نہیں ہے, یہ واقعہ ہے. لوگ اپنی بچیوں کو گاڑتے تھے. اب آپ سوچو کہ ان کا دل کتنا گندا تھا جو اپنی سگی اولاد کو گاڑ دیتے تھے زمین میں زندہ. آپ کسی دوسری اولاد کو گاڑ پائیں گے؟
میں سمجھتا ہوں یہاں جتنے ہمارے بھائی ہیں اگر ایک مرغی کو کہہ دیا جائے زندہ گاڑ دو کاٹ دو تو ہمت نہیں پڑے گی. جی شریعت نے اجازت دی ہے ہم ذبح تو کر سکتے ہیں مگر ایک مرغی کو ہم قبر میں یوں ہی بند نہیں کر پائیں گے کیونکہ دل میں انسانیت والا دل ہے, درد والا دل ہے. ہم ایک مرغی کے بچے کو چاہے کہ قبر کھود کے اوپر سے مٹی ڈال دے تو دل ہمارا نہیں کر پائے. ارے قربانی کی اجازت ہے مگر قربانی ہوتی تو ہماری ماں بہنیں وہاں کھڑی نہیں ہو پاتی. اتنا درد ہے ان کے دل میں, انسان یعنی جان کی قدر ہے. تو ایک جانور کی جب ہمیں اتنی قدر ہے تو اپنے لال اپنی اولاد کی کتنی قدر ہوگی. مگر وہ مکہ کے درندے کہ دیکھنے میں انسان تھے مگر کتنے بڑے حیوان تھے, وہ ان کو حیوان بھی نہ کہا جائے شیطان کہا جائے کیونکہ حیوان کو بھی بچے سے پیار ہوتا. بعض حیوانوں کے بچے مر جاتے ہیں اس کے باوجود وہ سینے سے لگائے رہتے ہیں تو وہ حیوان بھی نہیں تھے, وہ شیطان تھے. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھ رہے ہیں اب جب قرآن اترا تو قرآن کس لیے آیا؟ انہی درندوں کی اصلاح کے لیے. اور وہ درندے کر کیا رہے تھے؟ بچیوں کو گاڑ رہے تھے, شراب پی رہے تھے, بات بات میں جان مار دے رہے تھے, قتل کر رہے تھے اور سود کھا رہے تھے, رشوت لے رہے تھے, جھوٹ بول رہے تھے, بلکہ ماں بیٹیوں کے ساتھ زنا تک ہو رہا تھا. ایسی گندی قوم کی اصلاح کے لیے جب قرآن اترا تو قرآن کی شروعات کہاں سے ہونی چاہیے؟ بچیوں کو مت گاڑو, یہیں سے قرآن شروع ہو جاتا. یا ایھا الناس, اے لوگو بچیوں کو مت گاڑو. یا یہ آیت آنی چاہیے اے لوگو زنا مت کرو, اے لوگو قتل مت کرو, اے لوگو چوری مت کرو, اے لوگو ماں کے ساتھ منہ کالا مت کرو. یہی چیز تو شروع ہونا چاہیے. مگر دیکھو سارے حفاظ قرآن جانتے ہیں کہ جب قرآن کی شروعات ہوئی ان شیطانوں کے لیے تو ان شیطانوں سے یہ نہیں کہا گیا کہ تم شراب مت پیو, جھوٹ مت بولو, خیانت مت کرو, قتل مت کرو, زنا مت کرو. یہ نہیں کہا گیا بلکہ کہا گیا اقرا, پڑھنا شروع کرو. پہلے پڑھنا شروع کرو, پہلے پڑھنا شروع کرو. گویا قرآن نے مزاج دے دیا, اللہ کی حکمت نے بتا دیا کہ جب معاشرہ گندگیوں میں ڈوب جائے تو اس کی اصلاح کی پہلی حالت یہ ہے کہ اسے علم دیا جائے, اسے علم کی روشنی دیا. کیا کہنا, ماشاءاللہ, واہ واہ. وہیں سے ہمیں سبق ملا کہ جب طرح طرح کی برائیاں ہمارے معاشرے میں آ جائیں. آج اتنی برائیاں ہیں کہ سمندر جیسی برائی ہے, انسان تنکے کی طرح اسی میں بہتا چلا جا رہا ہے. ایک دوسرے کی تقلید میں ہر آدمی کا درد ہے کہ بھئی جلسے میں اچھی بات ہونی چاہیے مگر نہیں ہو پا رہا. جلسے دن بدن بدعنوانی کے شکار ہوتے چلے جا رہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے گاؤں کا مکتب اچھا چلے مگر مکتب ٹوٹتے ہوئے چلے جا رہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ مسجدیں بھر جائیں اور امام شاندار خطاب کرے مگر معیار دن بدن گرتا چلا جا رہا ہے. کیوں؟ آج ایک برائی نہیں ہے, ہزارہ برائی ہے. مگر میں آپ کو بتاؤں اگر ساری برائیوں کے لیے اینٹی بائیوٹک, جیسے یوں سمجھو آپ کے بدن میں درد ہو, چکر آتا ہو, کھانا نہ ہضم ہوتا ہو, پیٹ خراب ہو, نیند نہ آتی ہو, پلٹی پلٹی متلی متلی جیسی لگتی ہو تو کسی قابل ڈاکٹر کے پاس جب آپ جائیں گے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہے وہ بھی ہے, گھٹنے میں درد ہے, نیند نہیں آتی, چکر آتا, کمزوری ہوتی ہے, کھانا نہیں ہضم ہوتا ہے, پلٹی لگتی ہے, عجیب سا لگتا ہے, تو وہ ہر چیز کی گولی الگ الگ نہیں دے گا کیونکہ وہ فزیشین ہے, وہ قابل ہے, وہ ڈگری والا ہے, MBBS ہے. لیکن کسی جھولا چھاپ کے پاس جاؤ گے تو پوچھے گا اور کیا ہوتا ہے, اچھا تو ایک دوا اس کی بھی لکھ دیا, اور کیا ہوتا ہے ایک دوا اس کی بھی لکھ دیا. درد کی الگ لکھا, بخار کی الگ لکھا, چکر کی الگ لکھا, طاقت کی الگ لکھا, نیند کی الگ لکھا. تو یہ ناناڑی ہے کہ آپ کو اتنی گولی بھر دیا کہ اب وہ ساری گولیاں مل کر 50 مرض اور بنائیں گے. لیکن جو قابل ڈاکٹر ہوگا, جو مخلص ہوگا آپ کے لیے, وہ سوچے گا کون ایسا اینٹی بائیوٹک لکھ دوں کہ جس سے تمام بیماریوں پر
اکٹھا گرفت ہو جائے اور یہ انسان کا مرض ہمارے قبضے میں آ جائے. اور کون ایسی چیز دوں کہ جس کی وجہ سے یہ مرض سب پھیلے؟ تو اس کے لیے ایک بہترین اینٹی بائیوٹک دوا لکھے گا. اسی طریقے سے آج ہمارا جوان بال اچھا نہیں رکھا تھا، داڑھی نہیں لگاتا رکھا تھا، کپڑا اسلامی نہیں پہنتا، جھوٹ بولتا، ہو ہلہ کرتا، دوسروں کو ٹینشن دیتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، نماز پڑھنے نہیں جاتا، بزرگوں کی عزت نہیں کرتا، فضول خرچی کرتا ہے، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، شادی بیاہ میں ہلڑ مچائے، بارات میں جائے تو ہلڑ مچائے، جلسے میں جائے تو ہلڑ مچائے، وہ جلوس نکالے تو ہلڑ مچائے. ان برائیوں کا کیا علاج ہے؟ ان برائیوں کا یہ علاج نہیں ہے کہ ایک مقرر آئے تو فرما برداری پہ تقریر کرے، ایک مقرر آئے تو سچائی پہ تقریر کرے. نہیں، ایک ہی مقرر ان بچوں کو علم دین سے جوڑ دے، ان کو علم بتا دے، علم آ جائے گا تو ہر برائی ختم ہو جائے گا. کیا کہنا؟ اللہ اکبر. اپنے ہاتھوں کو ڈاک جواب یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زندہ باد، زندہ باد. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. سب سے بڑی اصلاح تعلیم ہے. کیا کہنا؟ ماشاءاللہ. جس محلے میں تعلیم یافتہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں اس محلے میں صفائی بھی ہوتی ہے، جھگڑا بھی کم ہوتا ہے. اچھا یہ بتاؤ، شہروں میں جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں کہ دیہاتوں میں؟ دیہات میں زیادہ. پہلے تو ہر وقت جھگڑا ہوتا تھا جب ہم لوگ چھوٹے تھے. ہماری پرانی مائیں بہنیں جھگڑے کا مزاج لے کے نکلتی ہی تھی باہر. کیوں؟ اس وقت جہالت زیادہ تھی. جی جی. تو جہالت آپ جتنا پیچھے جاؤ گے جہالت زیادہ ملے گی. اب دنیا آگے جا رہی ہے، موبائل وغیرہ سے بڑا فرق آیا ہے اور لوگوں کی آنکھیں کھل گئی ہیں اب جھگڑے کا. تو اس طریقے سے سروے کرنے والے کہتے ہیں کہ ہمیں ان بستیوں میں جھگڑا زیادہ دکھا جن بستیوں میں علم کم تھا. جی جی. اور وہی گندگی بھی نظر آئی. خالی گھر شیطان کا گھر ہوتا ہے. جو بچے خالی ہوتے ہیں، کام نہیں ہوتا ہے، وہی تو لوڈو کھیلتے ہیں بیٹھ کر، وہی تو تاش کی پتیاں اٹھاتے ہیں، وہی تو ایک دن شرابی بنتے ہیں، وہی تو رشوت والا کام کرتے ہیں، وہی اپنی بیویوں کو طلاق دیتے ہیں اور وہی اپنی ماں اور اپنے باپ کی گستاخی کرتے ہیں. کچھ نہ کرو، اس بچے کو تعلیم یافتہ بنا دو، اس کی فکر بلند ہو جائے، اس کی سوچ اونچی ہو جائے تو ساری برائیوں سے وہ خود نپٹے گا اور ہر برائی سے نکل کر وہ ایک اچھا انسان بن جائے گا. کیا کہنا؟ ماشاءاللہ. تو یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ایک نیت کر لیں، یہ حضور کا 1500 سالہ جشن ولادت ہے. کیا کہنا؟ ماشاءاللہ. اپنی اولاد کو ایک اچھا انسان بنانا ہے. کیا کہنا؟ ماشاءاللہ. اور اس کے لیے شروعات وہی علم ہے. اوڑھنا بچھونا بنا لو علم کو، ہر جگہ علم کو. اور دوستو، ایک ہی دن اس اولاد کے لیے آپ 10 لاکھ خرچ کر دیتے ہو شادی میں، اب پوری زندگی میں 1 لاکھ روپیہ پڑھائی پہ نہیں خرچ کرنا چاہتے، وہ بھی قرآن جیسی تعلیم پر، جس کتاب کا دنیا میں کوئی جواب نہیں، جس کا لوہا ہر مذہب نے مانا. آج یہودی بھی یہ نہیں کہتا کہ توریت افضل ہے، وہ بھی مانتا ہے کہ قرآن افضل ہے. کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ قرآن سے بہتر کوئی کتاب آئی. لیکن کیا قرآن پڑھنے کے لیے ہم خرچ کر پاتے ہیں؟ اسی اولاد کے لیے نہیں خرچ کرتے جس کے لیے ہم 15 لاکھ شادی میں خرچ کریں گے. اور وہ جو 15 لاکھ اس کے لیے خرچ کرو گے، علاوہ اس کے کہ آپ کے پاس ویڈیو بن گئی، ایک ریکارڈ ہو گیا کہ دیکھیں بارات ایسی تھی، اسٹیج ایسا تھا اور شان ایسی تھی، کھانا ایسا کھلا، اس کے سوا آپ نے پایا کیا اس میں؟ اور جن لوگوں نے دیکھا ان کو کیا ملا؟ جن لوگوں نے ایک ٹائم کھا کے ختم کر دیا ان کو کیا ملا؟ 15 لاکھ روپیہ چلا گیا ایک اولاد کی شادی میں. گناہ الگ مول لیا، نہ تم کو کچھ ملا، نہ اولاد کو ملا، نہ قوم کو ملا، نہ ملت کو ملا. وہی 15 لاکھ اگر اس کی تعلیم پہ خرچ کرتے تو وہ اپنی قوم کا ایک بہترین رہنما بن جاتا، اپنی قوم کا بہترین رہبر بن جاتا اور وہ علم کا ایک مرکز بن جاتا. تو پیسہ نہ بچاؤ، سارا پیسہ بچے کی تعلیم پہ لگا تھا، دین کی بھی تعلیم اور دنیا کی بھی تعلیم.
اس یہودی سے پوچھا گیا یہ بتا کہ تو نے اتنی بڑی ترقی کیا، تو اس نے کہا کہ بس ہم لوگ بیلنس زیادہ نہیں کرتے، ہمارا بینک بیلنس ہماری اولاد ہوتی ہے۔ کیا کہنا، ہم پورا پیسہ اپنی اولاد کی صحت پر اور ان کی تعلیم پر سب لگا دیتے ہیں، اور اخیر میں دیکھتے ہیں کہ ہر باپ سے اچھا اس کا بیٹا بن کے نکلتا ہے، ہر باپ سے اچھا اس کا بیٹا بن کے نکلتا ہے۔ تو یہ یہودی نے سیکھ لیا، مسلمان کیوں نہیں سیکھتا؟ کیا آپ لوگ وعدہ کرتے ہو انشاءاللہ اپنی اولاد کو؟ اولاد کے بارے میں باپوں سے پوچھا بھی جائے گا، اور کچھ لوگ خوش ہیں کہ بھئی یہ اولاد ہماری عزت نہیں کرتی، اس احمق کے لیے بتائیے میں 10 سال باہر رہا اس کے لیے، میں رات جاگتا ہوں اس کے لیے، میں اتنا کماتا ہوں، میں نے بچپن میں اتنی محنت کی اس کے لیے، کہاں بھی ہے اس کے لیے محنت کیا؟ اگر اس کے لیے آپ محنت کریں تو اس سے کوئی وفادار نہ بنے۔ آپ اس کی تعلیم پر اتنی محنت کر کے دیکھو جتنا دنیا جمع کرنے کے لیے آپ محنت کرتے ہو۔ کیا محنت کرنا ہے؟ اس کے لیے خود بھی تھوڑی سی محنت ہوگی۔ جیسے آقا نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7 واضربوهم اذا بلغوا 10۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب تمہارے بچے یا بچیاں 7 سال کی ہو جائیں، جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دینا شروع کر دو۔ کیا کہنا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ 7 سال کا۔ اب جتنے لوگ بیٹھے ہیں آج اس پر نیت کر لے اس میلاد مصطفیٰ سے سبحان اللہ کہ ہر باپ اس کے ماتحت میں جو بھی 7 سال کا ہو گیا تو وہ نماز کا حکم ضرور دے۔ اچھا نماز کا حکم دیں گے تو پہلے پڑھنا بھی تو پڑے گا۔ تو آقا کی ذرا حکمت دیکھو، کہتے ہیں اولاد کو حکم دو، مطلب کیا ہے؟ پہلے تم نمازی بن جاؤ۔ کیا کہنا، ماشاءاللہ، واہ واہ۔ جیسے ابھی میں ناظم صاحب سے کہوں کہ حضرت جو شاعر